ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ کل یعنی 13 مارچ کی رات میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کے 90% سے زیادہ میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ایران کے پاس اب اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ امریکی فوج کے حملوں کو روک سکے، اپنا بچاؤ کر سکے، ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کر سکے۔ اب ایران کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، یہ امریکی صدر کا دعویٰ تھا، اور اس کے جواب میں ایران نے جواب دیا امریکہ کو کہ آج رات اسرائیل اور امریکہ پر ہمارا سب سے زیادہ خطرناک میزائلوں سے حملہ ہوگا، اور امریکہ اس حملے کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جب 14 مارچ کی صبح ہوتی ہے اور آج جو تباہی اور بربادی کی تصویریں سامنے آئی ہے اسرائیل سے، یا جس طرح ابنائے ہرمز میں گزرنے والے جہازوں پر ایک مرتبہ پھر ایران نے حملہ کیا اور کئی امریکی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا ہے، امریکہ کے 6 جہازوں کو ایک بار پھر ایران نے تباہ کر دیا ہے، تو ایران کا دعویٰ سچ ثابت ہوا اور امریکہ کا ایک مرتبہ پھر جھوٹ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ تیسرے ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے۔ 28 فروری کو ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا اور آج 14 مارچ ہے، آج سنیچر ہے، یعنی تیسرے ہفتے میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، اور پچھلے 14 دنوں کی جنگ کے دوران تیل کی قیمت جس طرح بڑھنے لگی ہے۔ With a key source of the world's oil supply choked off by Iran, oil prices are up more than 40% since the start of the war. گیس کو لے کر دنیا کے کئی ملکوں میں کرائسس اور بحران پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر پوری دنیا کا پریشر بنتا جا رہا ہے، اس لیے امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بیان دے کر کے، اس طرح کی بات چیت کر کے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو بڑھنے سے روک سکے، آئل کی جو قیمت ہے وہ 100 کے پار نہ جا سکے، اور امریکی صدر اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور عالمی منڈی میں کچے تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے کم ہو جاتی ہے۔ ادھر پھر ایران کا جیسے جواب سامنے آتا ہے، تیل کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے۔ ایران نے کہہ رکھا ہے کہ تم $100 سے نیچے پر بیرل تیل کی قیمت کو رکھنا چاہتے ہو، لیکن میرے حملوں سے، میرے جواب سے جو آئل کی قیمت ہے عالمی منڈی میں وہ $200 کے پار جائے گی، اور ایران اس کو ثابت کر کے دکھا رہا ہے اور امریکہ روکنے میں ناکام ہے۔ کل رات کا جو حملہ ہوا ہے دونوں طرف سے، اس کی پہلے ذرا تفصیل جان لیجئے۔ امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری ہدایت پر امریکہ کی آرمی نے، جس کو US سینٹرل کمانڈ کہا جاتا ہے، اس نے ایران کو سب سے بڑا نقصان پہنچا دیا ہے آج رات حملہ کر کے، اور ایران اس کے بعد اب نہیں سنبھل پائے گا۔ اور وہ حملہ تھا الخرج جزیرہ پر۔ ایران کا الخرج جزیرہ ہے جو بہت ہی اہم مانا جاتا ہے، وہاں آئل فیسلٹیز ہے، بہت زیادہ تیل وہاں سے نکلتا ہے، ایرانی آرمی وہاں پر رہتی ہے، میزائلوں کا ذخیرہ وہاں پر ہے، اور امریکہ نے وہاں حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ امریکی آرمی نے الخرج آئلینڈ پر حملہ کر دیا ہے، ایران کا جو بھی ملٹری ٹھکانہ تھا وہاں ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اور اگر اب بھی ایران پیچھے نہیں ہٹتا ہے، ایران سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اب وہاں پر ہم آئل فیسلٹیز پر بھی حملہ کر دیں گے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن ایران نے اس کے جواب میں امریکہ پر اور اسرائیل پر کئی حملے کیے۔ رات میں ایران نے تل ابیب پر کئی حملہ کیا، اور ایران کے میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا۔ تل ابیب کی کئی ساری ویڈیوز آئی ہے، اور ان ویڈیوز کو انٹرنیشنل میڈیا نے شائع کیا ہے۔ AI کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ فرضی ویڈیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر ایسی ویڈیوز کی بھرمار ہے، یا ٹویٹر پر بھی لگاتار بغیر تحقیق کے لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، رائٹرز نے اس ویڈیو کو اپنے ہاں پبلش کیا ہے، العربیہ نے اس ویڈیو کو شائع کیا ہے، DW جو جرمنی کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان ویڈیوز کو شیئر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایران کے میزائل حملے نے 13 مارچ کی رات میں، کہہ لیجیے 14 مارچ کی رات میں اسرائیل کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا۔ تل ابیب میں جا کر ایران کا میزائل گرتا ہے اور پورے ایک علاقے کو آگ لگ جاتی ہے، اور وہاں پر لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس کے بعد سینٹرل اسرائیل میں جا کر ایران کا میزائل گرتا ہے، وہاں بھی تباہی پھیلتی ہے، پورا علاقہ آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یروشلم کے علاقے میں جا کر ایران کا میزائل گرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا جو گلیلی کا ایریا ہے وہاں جا کر میزائل گرتا ہے، وہاں آگ لگتی ہے۔
کتنا جانی نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کی بھی اپڈیٹ فی الحال اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے جاری نہیں کی ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں زخمیوں کی تعداد بتائی جائے، زخمیوں کی لسٹ جاری کی جائے کہ کتنے لوگ ایران کے تازہ حملے میں زخمی ہوئے ہیں، لیکن DW، العربیہ، رائٹرز اور دنیا کے بہت سارے اخبارات نے، انٹرنیشنل براڈ کاسٹر نے ان ویڈیوز کو شائع کیا ہے، رپورٹ بتائی ہے کہ کس طرح ایران کے حملے نے اسرائیل میں تباہی مچائی ہے۔ ایران نے امریکہ پر ایک اور خطرناک حملہ بغداد میں کیا ہے۔ بغداد عراق کی راجدھانی ہے اور وہاں امریکہ نے ایک علاقہ کو گرین زون بنا رکھا ہے، نو فلائی زون ایریا کہلاتا ہے، وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، کوئی وہاں جا نہیں سکتا۔ اتنے محفوظ علاقے میں امریکہ کی ایمبیسی ہے، اور عراق میں امریکہ کی جو ایمبیسی ہے بہت بڑی ایمبیسی ہے، یہاں امریکہ نے باضابطہ اپنا ہیلی پیڈ بنا رکھا ہے، اور ایران کے میزائل نے سیدھے اس ہیلی پیڈ کو نشانہ بنایا، ہیلی پیڈ کو تباہ کر دیا۔ AP نے باضابطہ اس خبر کو شائع کی ہے، عراق کی میڈیا نے اس خبر کو شائع کی ہے کہ گرین زون میں امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے اور وہاں جو ہیلی پیڈ امریکہ نے بنا رکھا تھا، اس ہیلی پیڈ کو ایران کے میزائلوں نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل نے خبر شائع کی ہے سعودی عربیہ کے بارے میں۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، پرنس سلطان امریکی فوجی اڈہ۔ اس فوجی اڈے پر 5 امریکی جہاز میں ریفیلنگ ہو رہی تھی، تیل ڈالا جا رہا تھا، اور جیسے ہی یہ خبر ایران کو ملتی ہے، ایران کی IRGC نے ریفیلنگ کے دوران ہی میزائل سے ایئر اسٹرائک کر دیا، حملہ کر دیا، اور حملے کے دوران ہی ایرانی میزائلوں نے 5 امریکی جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا، اور وہ 5 کے 5 تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اور یہ رپورٹ بھی وال اسٹریٹ جرنل نے شائع کی ہے۔ امریکہ نے اس رپورٹ کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، چھپانے کی کوشش کی تھی، امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ رپورٹ دنیا کے سامنے آ جائے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل نے اس خبر کو شائع کر دیا ہے، اور یہ امریکہ کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ سعودی عرب بھی لگاتار یہ دعویٰ کرتا آ رہا ہے کہ اس نے اپنی سرحد میں آنے والے تمام ایرانی میزائلوں کو مار گرایا ہے، یا ڈرون کو مار گرایا ہے، اور سعودی عربیہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بہت مضبوط ہے، یہی سعودی عرب بتانے کی اپنی قوم کو، پوری دنیا کو کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ایران کے میزائلوں نے سلطان فوجی اڈے کو جا کر کے ہٹ کیا، اور تیل ڈالا جا رہا تھا امریکی جنگی طیاروں میں، اور اس دوران 5 امریکی طیاروں پر حملہ ہو جاتا ہے، وہ جہاز کریش ہو جاتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ 2 دن پہلے یہ خبر آپ جان چکے ہیں کہ عراق میں اور ایئر اسپیس میں جب امریکی جنگی جہاز میں ریفیلنگ ہو رہی تھی، تیل ڈالا جا رہا تھا، اس دوران ایران نے میزائل سے حملہ کر دیا، پورا امریکہ کا جہاز کریش ہو گیا، اور 6 امریکی آرمی کی اس میں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو پورٹ ہے، جو بندرگاہ ہے جہاں پر آئل ٹینکر میں تیل ڈالا جاتا ہے، تو اب متحدہ عرب امارات نے اپنے پورٹ کو بند کر دیا ہے۔ ٹینکرز میں تیل ڈالنے کا جو کام تھا، جو پروسیس تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ لگاتار UAE پر بھی ایران کا میزائل حملہ ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور جتنے خطے کے ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روک دی گئی ہے، کچھ کام وہاں روٹین کے مطابق جاری ہے، لیکن وہاں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہے اور ایران کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات پر یا مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں جو پڑوسی دیش ہے ان پر حملہ نہ کرے، کیونکہ ایران کی لڑائی امریکہ اور اسرائیل سے ہے، لیکن ایران نے اس بارے میں کچھ بھی جواب نہیں دیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری لڑائی کے بعد اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اسٹریٹ آف ہرمز بنا ہوا ہے۔ ابنائے ہرمز کو ایران نے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے، ایک بھی جہاز کو وہاں سے گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے، خاص طور پر جن جہازوں کا تعلق امریکہ سے ہے یا جن ممالک کا تعلق امریکہ سے ہے، جو ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ نہیں ہیں، ان ممالک کے جہازوں پر بھی ایران حملے کر رہا ہے یا ان جہازوں کو گزرنے نہیں دے رہا ہے۔ انڈین میڈیا نے 2 دن پہلے یہ خبر شائع کی تھی کہ ایک انڈیا کا جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کر آ گیا ہے اور نریندر مودی کی ڈپلومیسی کی، فورن پالیسی کی خوب تعریف کی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آئل ٹینکر گلف آف عمان میں تھا، پرشین گلف میں نہیں تھا، اس لیے اس کے ابنائے ہرمز کے کراس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ ابھی بھی 24 سے زیادہ بھارت کا جہاز پرشین گلف میں موجود ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ امریکہ کے 2 آئل ٹینکر نے ایک بار پھر کوشش کی اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرنے کی، اور ان دونوں پر بھی
ایران کی آرمی نے حملہ کیا ہے اور ان دونوں آئل ٹینکر کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، وہ دونوں آئل ٹینکر بھی کراس کرنے کی ہمت نہیں کر سکے ہیں۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جنرل نے ایک خبر شائع کی ہے اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ امریکی آرمی کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف ڈین کینی نے پہلے ہی امریکی صدر کو اور پوری آرمی کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر ہم نے ایران پر حملہ کیا تو ایران جوابی کارروائی میں جو سب سے بڑا قدم اٹھائے گا وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرے گا، اور امریکی آرمی اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں لے پائے گی۔ امریکی آرمی اگر یہ چاہے کہ وہ ایرانی آرمی کو وہاں سے پیچھے ڈھکیل دے، ان کی نیوی کو تباہ کر دے اور اس پر قبضہ کر لے تو یہ پوسیبل نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر ہی ایران کے خلاف جنگ شروع کرنی چاہیے۔ جنرل ڈین کینی نے پہلے ہی وائٹ ہاؤس کو امریکی صدر کو یہ بتا دیا تھا، لیکن امریکی صدر نے ایران کو ہلکے میں لے لیا، ان کی پالیسی کو ہلکے میں لے لیا، اور اب اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے امریکی صدر بری طرح پھنس چکا ہے۔ اب روزانہ امریکی صدر کی طرف سے گہار لگائی جاتی ہے، ایران سے اپیل کی جاتی ہے کہ پلیز وہ اس جنگ کو روک دے، اس جنگ کو یہیں پر ختم کر دے، ابنائے ہرمز کو اوپن کر دے، اور ایران کے پاس جو کچھ بچا کھچا ہے ایران اس کو بچا لے۔ آگے امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے، آپ ان کے ٹویٹ کو اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے لکھا، چند منٹ پہلے میری ہدایت پر امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے طاقتور بمباری حملوں میں سے ایک انجام دیا اور ایران کے اہم مقام خرج جزیرہ پر موجود تمام فوجی ٹارگٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ہمارے ہتھیاروں کی طاقت اور ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے زیادہ جدید اور طاقتور ہے، تاہم شائستگی کے پیش نظر میں نے جزیرے کی آئل فیسلٹیز کو تباہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر ایران یا کوئی اور ملک اسٹریٹ آف ہرمز سے جہازوں کی آزاد اور محفوظ آمد و رفت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں فوراً اس فیصلے پر دوبارہ غور کروں گا۔ ایران کے پاس کسی بھی اس چیز کا دفاع کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے جس پر ہم حملہ کرنا چاہیں، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایران کبھی بھی نیوکلیئر پاور حاصل نہیں کر سکے گا اور نہ ہی امریکہ مشرق وسطیٰ یا دنیا کو دھمکانے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا۔ ایران کی فوج اور اس دہشت گرد حکومت کے ساتھ شامل تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہتھیار ڈال دے اور اپنے ملک کا جو کچھ بچا ہے اسے بچانے کی کوشش کرے جو زیادہ نہیں بچا ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب امریکی صدر کی جو اخیر کی لائن ہے اسے دوبارہ غور سے دیکھیے۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر پاور حاصل نہیں کر سکے گا، امریکہ مشرق وسطیٰ کو دھمکی نہیں دے پائے گا۔ ایران کی فوج اور اس کی دہشت گرد حکومت کے پاس جو کچھ بچا ہے اسے بچانے کی کوشش کرے، یہیں پر ہتھیار ڈال دے اور حملہ بند کرے۔ یہ امریکہ کی بے بسی ہے۔ جب دو فوجوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور جب جنگ اپنی شدت پر ہوتی ہے، لڑائی اپنے عروج پر ہوتی ہے، تو اس طرح رحم کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، اس طرح ہاتھ جوڑ کر اپیل نہیں کی جاتی ہے کہ پلیز جو کچھ تمہارا بچا ہے بچا لو، اب ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ہم پر حملہ بند کر دو، اپنے حملے کو روک دو۔ ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے آپ میڈیا میں یہ رپورٹ سن رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ روس کے صدر کے ذریعے امریکہ نے پیغام پہنچایا مجتبیٰ خامنئی تک اور کہا کہ ہم اس جنگ کو یہیں پر روک دیتے ہیں، ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ہمارا زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور ایران نے روس کے ذریعے امریکہ کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم اس جنگ کو اب نہیں روکنے والے ہیں۔ امریکہ نے اگر یہاں ہم پر حملہ کیا ہے تو اب ہم چاہیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ امریکہ نکل پائے گا اس جنگ سے یا نہیں نکل پائے گا، اور امریکہ سمیت پوری دنیا اس جنگ میں پھنس چکی ہے۔ پچھلے کئی دنوں میں صرف ترکی کے ایک آئل ٹینکر کو ابنائے ہرمز سے ایران سے گزرنے کی ایران کی آرمی نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اب امریکہ نے بکھلا کر ایک نیا اعلان جاری کیا ہے۔ دراصل ایرانی قوم کو امریکہ نے خریدنے کی کوشش کی ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنئی اور ان کے جو 10 اہم ترین کمانڈر اور رہنما ہیں
ان کے سر کی قیمت لگائی ہے امریکہ نے، ان کی جگہ بتانے کے بارے میں، ان کی لوکیشن بتانے پر انعام رکھا ہے، اور یہ انعام رکھا ہے 1 کروڑ امریکی ڈالر کا۔ امریکہ نے کہا کہ جو کوئی بھی ایرانی یا جو کوئی بھی شخص ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور انٹیلیجنس کے سربراہ اسماعیل خطیب کی جگہ بتائے گا، لوکیشن بتائے گا، اس کو امریکہ 1 کروڑ ڈالر انعام کے طور پر دے گا۔ اس کے علاوہ اس کو ایران سے امریکہ شفٹ کر دیا جائے گا اور اس کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا، پروٹیکشن دیا جائے گا۔ باضابطہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی طرح وہ خامنئی کو قتل کر سکے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ہمیشہ یہی لگتا ہے اور ابھی تک امریکہ اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اور یہی امریکہ کے ہار کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو مار دے گا، ان کو شہید کر دے گا، تو ایران کا جو نظام ہے وہ زمین دوز ہو جائے گا، ایران سسٹین نہیں کر پائے گا، اور امریکہ اپنی آرمی کو ایران میں بھیج دے گا، اور پھر امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا، رضا پہلوی کی ایران میں حکومت بن جائے گی۔ لیکن سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد بھی ایران کے نظام میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد 9 مارچ کو اسمبلی آف ایکسپرٹس نے اپنا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا، مجتبیٰ خامنئی کو۔ اب امریکی صدر کو لگ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کی وجہ سے ایران متحد ہے، یونائٹ ہے، محفوظ ہے، اور ہم ایران میں نظام کو گرانے میں ناکام ہیں، اس لیے اب ان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر 2 دن سے بیان بھی دے رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی شدید زخمی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن زخمی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کا جو دونوں پاؤں ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تو طرح طرح کا کلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، لیکن ابھی تک سید مجتبیٰ خامنئی پبلک میں سامنے نہیں آئے ہیں۔ ان کا صرف ریٹن بیان سامنے آیا ہے، اور ریٹن بیان کے بعد ہی ایران کی 1 کروڑ سے زیادہ عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے، رات میں عوام سڑکوں پر اترتی ہے، اور روزانہ ایرانی عوام سپریم لیڈر کا ساتھ دے رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ ہم ایران میں رجیم کی تبدیلی نہیں چاہتے، ہم نظام نہیں چاہتے۔ اور جمعۃ الوداع کے دن جس طرح ایران میں 1 کروڑ سے زیادہ عوام نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا ہے، اس سے امریکہ کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے کہ ایرانی عوام ساتھ ہے۔ عراق میں، لیبیا میں کئی جگہوں پر امریکہ نے حملہ کیا، اور وہاں کے صدر کو جب امریکہ نے گرفتار کر لیا، مار دیا، تو پھر پورا نظام تہس نہس ہو گیا، بقیہ لوگ سرنڈر کر گئے، آرمی مقابلہ نہیں کر پائی۔ لیکن ایران میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، اور کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ایران کی وہ فورن پالیسی کیا رہی ہے، اس کے بارے میں آگے میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ الجزیرہ نے ایک تبصرہ شائع کیا ہے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ پیپ کا۔ رابرٹ پیپ نے اپنے تبصرہ میں کہا کہ امریکہ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، اس کو لگا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کو مار دے گا تو ایران کا نظام بدل جائے گا۔ امریکہ کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی، امریکہ کا ہوم ورک صحیح نہیں تھا۔ امریکہ نے ایران کو عراق اور دوسرے ملکوں کی طرح سمجھ لیا، اور اسی کا انجام ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ کو لگاتار نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے تمام دیشوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کی انٹرنل رپورٹ آ چکی ہے، امریکہ کی انٹرنل رپورٹ آ چکی ہے کہ سپریم لیڈر کو یا اہم ترین کمانڈروں کو مارنے سے ایران کا جو نظام ہے وہ نہیں بدل سکتا ہے، اور ٹرمپ نے بھی اب اس سچائی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے پھر گہار لگائی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس بچا ہے اس کو بچا لو، آگے میں تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ
आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।